الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، قابل احترام اساتذہ کرام، طلباء، طالبات اور پس پردہ سننے والی دیگر دینی بہنیں، یہاں دینی بات سنانے کا، بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور علماء کرام سے، بزرگوں سے آپ مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ مدرسہ ہے، طلباء طالبات کی بہت بڑی تعداد ماشاءاللہ مستفید ہو رہی ہے اور اس وقت سننے والوں میں وہ بھی شامل ہیں۔ اس لیے ابتداً قرآن مجید سے متعلق چند طالب علمانہ گزارشات عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کو صحت اور تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ فن تجوید کی ایک بہت معتبر کتاب ہے جو منظوم ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس کتاب کے لکھنے والے عالم نے یہی بات بیان فرمائی ہے، وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، کہ تجوید کو حاصل کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ جو قرآن تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ آثم یعنی گناہگار ہے۔ یہ مدرسہ تجوید القرآن مدرسہ فیض العلوم ہی کے فیض کا ایک حصہ ہے، اور حیدرآباد کے بہت سے مدرسے، اشرف العلوم، سبیل الفلاح، اور جن مدرسوں کے ناظموں کا، ذمہ داروں کا راست تعلق فیض العلوم سے نہیں ہے، تب بھی انہوں نے بالواسطہ بہت فیض اور فائدہ اٹھایا ہے۔ دارالعلوم رحمانیہ کے بہت سے اساتذہ فیض العلوم سے پڑھے ہوئے رہے، دارالعلوم حیدرآباد کے اور دیگر اداروں کے، اور اس طرح اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ سب حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے، ان کی برکت ہے، اللہ نے اس ذریعے سے پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے۔ تو یہ اس مدرسے کے ناظم گرامی بھی اسی چشمے سے فیض اٹھائے ہوئے ہیں، تو یہ ادارہ بھی اسی کے فیض کا ایک حصہ ہے، اور میں بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں۔ ہمارے حضرت محی السنہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بنیادی کام لیا، اور حضرت نے 50 برس مسلسل قرآن مجید کو موضوع بنا کر محنت فرمائی۔ حضرت کی جو بنیادی فکریں تھیں، قرآن پاک صحیح پڑھو، سنت کی بات کرو۔ حضرت بدعت کی بات زیادہ نہیں فرماتے تھے، سنت کی بات اتنی کرتے تھے کہ بدعت خود بخود ختم ہو جائے، اور اسی طرح سے منکرات، برائیوں سے روکنے کی فکر، یہ حضرت کی خاص فکریں تھیں۔ سنت کو عام کرو، جو منکرات ہیں، برائیاں ہیں، ان سے روکنے کا کام کرو، اور قرآن مجید صحت تجوید کے ساتھ پڑھو۔ کل بھی ایک مدرسے میں تھا، وہاں عرض کر رہا تھا کہ لوگ تجوید کو اہمیت نہیں دیتے،
قرآن مجید صحت تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا خود ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی زندگی میں اصلاح اور انقلاب کا ذریعہ بنتا ہے. چنانچہ حضرت نے بھی اس پر توجہ دی تو کئی ایک لوگ ایسے جو دنیا دار قسم کے لوگ تھے، حضرت کی توجہ دہانی پر وہ تصحیح کے لیے آئے، قاعدہ پڑھنے آئے، قرآن مجید سیکھنے آئے. لیکن صرف صحت اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید کا سیکھنا ان کی پوری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بن گیا، پوری زندگی تبدیل ہو گئی. یہ بھی نسخے ہیں علاج کے. آدمی سے کہا جاوے داڑھی رکھو تو دشوار ہے، لباس تبدیل کرو دشوار ہے، فلاں رسمیں چھوڑ دو دشوار ہے. تو حضرت لگا دیتے تھے قرآن صحیح کرو. تو جو قرآن صحیح کرنے کے لیے مولانا کے پاس آ کے بیٹھتا، مدرسے میں بیٹھتا، قاعدہ صحیح کرتا، قرآن شریف صحیح پڑھتا، تو کچھ دنوں تک تو کچھ نہیں محسوس ہوتا تھا. لیکن جب اس کو چسکا لگ جاتا اور پھر اس کے بعد وہ ان فکروں میں شریک ہو جاتا، عملی طور پر صحیح کرنے لگتا، تو آنکھوں سے دیکھا گیا کہ بہت سے حضرت سے تعلق رکھنے والے ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں صالح انقلاب آیا، چہرہ بھی سنت کے مطابق ہو گیا، لباس بھی سنت کے مطابق ہو گیا، اور بھی رسومات چھوٹ گئے، خرابیاں چھوٹ گئیں. تو قرآن مجید صحت تجوید کے ساتھ پڑھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حیرت ہوتی ہے کہ بعض مدارس کے ذمہ داران ایسے ہیں جو اہمیت نہیں دینا چاہتے. یعنی ہمارے ان مدرسوں میں تو الحمدللہ توجہ ہے، لیکن بہت سے اور مدرسوں میں جا کے بتانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ ہردوئی والوں کی زیادہ شدت ہے، عجیب ناواقفیت ہے لوگوں کی. قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم جو ڈابھیل کے صدر القراء ہیں، چند مہینے پہلے تشریف لائے تھے، تو فیض العلوم بھی تشریف لائے تھے کچھ دیر کے لیے. مغرب بعد تھوڑی دیر نصیحت فرمائی حضرت نے. حضرت قاری صاحب نے اس گفتگو میں اپنے فرمایا کہ میں نے دیوبند میں بھی اکابر مفتیان سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا تھا وہ مرتل تھا یا غیر مرتل تھا؟ ظاہر مرتل قرآن نازل ہوا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا پھر جن مدرسوں میں غیر مرتل قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہ کون سا قرآن ہے؟ وہ جو حضور پہ نازل ہوا. تو حضرت کی شخصیت بڑی ہے، حضرت کے حوالے سے حضرت کی بات کہہ رہا ہوں. حضرت نے زور دے کر کے فرمایا کہ جن مدرسوں میں غیر مرتل قرآن پڑھایا جاتا ہے ہوگا کوئی قرآن مگر وہ قرآن نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. حضور پہ تو مرتل قرآن نازل ہوا، حضور نے وہی قرآن صحابہ کو سکھایا. حضرت جبرائیل نے مرتل سکھایا آپ کو، آپ نے صحابہ کو سکھایا اور اس سے پوری امت میں پھیلا. اس لیے جو غیر مرتل قرآن پڑھا جائے وہ ہوگا کوئی قرآن مگر وہ نہیں ہے جو حضور پہ نازل ہوا. تو بہت بڑی بات تھی جو حضرت نے فرمائی، اور حضرت کو حق ہے اس کا، کیونکہ ان کی پوری زندگی قرآن مجید کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. بہت شاگرد ہیں، شاگردات ہیں. ان کی شاگردات کا قرآن مجید میں نے ایک ساتھی کے فون میں سنا تو بہت قابل رشک قرآن مجید ہے. ان کی بعض شاگردات جو زیادہ تر فون کے واسطے سے پڑھتی ہیں، ان کے گھر کی عورتوں کے واسطے سے پڑھتی ہیں، مگر وہ شاگردات اتنا اچھا قرآن مجید پڑھتی ہیں کہ لڑکے بھی پیچھے ہیں. 7 عشرہ کی ماہر ہیں بالکل، اور اتنا اعلیٰ درجے کا قرآن شریف ہے ان کا کہ کچھ پوچھئے مت. یعنی ہم بھی کچھ نہیں ہیں ان کے سامنے، ہم جیسے لوگ بھی کسی درجے میں نہیں ہیں ان لڑکیوں کے سامنے. اتنا معیاری قرآن مجید فن اتنا اچھا انہوں نے سیکھا. اور صبح تہجد سے لے کے سونے تک حضرت قاری صاحب کے مشغلے یہی ہیں. چہل قدمی بھی کرتے ہیں تو قرآن شریف سنتے رہتے ہیں. تو جو قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ان کو حق ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ قرآن جو حضور پہ نازل ہوا وہ مرتل تھا، لہذا جن مدرسوں میں اس کا اہتمام نہیں، پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں، مگر وہ نہیں ہے جو حضور پہ نازل ہوا. اور حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر کیا کہ حضرت نے بہت بنیادی محنت فرمائی، ورنہ بہت سے بڑے اداروں میں بھی اس پر توجہ نہیں. تو بہرحال یہ حضرت کا فیض ہے. اور یہاں کہ نہ صرف ناظم بلکہ پڑھانے والے اساتذہ بھی سب اسی سے وابستہ ہیں، اور
الحمدللہ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے حسب توفیق ہم لوگ جو خدمت ہو سک رہی ہے کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے سامنے پہلے بھی آ چکی ہو، کہ میں تو فیض العلوم میں ہی پیدا ہوا، میں نے فیض العلوم میں پڑھا نہیں بلکہ فیض العلوم میں پیدا ہوا۔ ہماری پیدائش سے پہلے والدین ہمارے آ گئے تھے یہاں، تو ہماری تو پیدائش ہی فیض العلوم میں ہوئی گیا۔ فیض العلوم میں میری تعلیم کچھ دیر سے شروع ہوئی، 9 سال کی عمر میں تقریباً میں نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد فیض العلوم میں حفظ کیے، پھر اور جگہوں پہ پڑھا، پھر کئی سال عربی درجات پڑھے، پھر اس کے بعد فارغ ہو کے آنے کے 5 سال کے بعد حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ سے میرا بیعت کا تعلق قائم ہوا۔ پھر اس کے بعد ہردوئی جانے آنے لگا۔ اس سے پہلے ہردوئی صرف 2 مرتبہ گیا تھا میں۔ ایک مرتبہ ہتھورا کے قیام کے زمانے میں والد صاحب وہاں کچھ دنوں کے لیے ہردوئی میں تھے، تو والد صاحب سے ملنے کے عنوان سے چلا گیا تھا، اور شاید 1 یا 2 مرتبہ ندوے میں تعلیم کے دوران میں ہردوئی گیا تھا میں۔ اس کے علاوہ ہردوئی میں کوئی زیادہ وقت میں رہا نہیں، 1 2 دن درمیان میں جا کے آیا۔ پھر حضرت سے تعلق کے بعد ہردوئی جانے لگا، وہاں تصحیح بھی کی میں نے۔ جو لوگ تصحیح سے شرماتے ہیں، میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ بھائی ابھی بھی ایک معلمہ کا فون پہ سنا، تو انہوں نے، میں نے کہا بھائی تھوڑی تصحیح کی ضرورت ہے، تو میں نے فلاں جگہ پڑھایا، فلاں جگہ پڑھا۔ میں نے کہا بھائی میں نے فیض العلوم میں حفظ کیا، میں نے عالم کا کورس کیا، پھر میں نے دارالعلوم حیدرآباد میں 5 سال تک عربی کتابیں شرح وقایہ تک کی پڑھائی، پھر اس کے بعد بھی طالب علم بن کے تصحیح کے درجے میں بیٹھا میں، اور ہر تختی کا امتحان دیا طالب علموں کی طرح پوری طرح سے۔ تو تصحیح، اور میں کہتا ہوں آج بھی میرا قرآن اعلیٰ درجے کا نہیں ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے میری قاری الیاس صاحب کو سناتا ہوں، علی گڑھ جب حاضری ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی میں نے قاری الیاس صاحب کو چند مہینے پہلے سنایا، تو میرا رکوع انہوں نے پورا سن لیا، اور رکوع سننے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی یہ اعوذ باللہ ہی میں ہی، تو یہ تمہارے جبڑے کیوں کام کر رہے ہیں؟ جبڑوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ہا کے مخرج سے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی میں تو اعوذ باللہ میں ہی فیل ہوں، میں تو اعوذ باللہ میں ہی فیل ہوں۔ فن اتنی اونچی درجے کی چیز ہے، اور قاری الیاس صاحب کو اتنی مشق ہے کہ نون اور میم سے پہلے یا بعد میں مدہ ہو تو اس مدہ کی ادائیگی کے وقت خیشوم سے آواز الگ ہو جانی چاہیے۔ ہم لوگ تو ابھی لگانا پڑے گا مہینوں ہم کو، تب جا کے شاید مشق ہو سکے ہماری۔ جیسے رحمان ہے تو ادھر میم ہے ادھر نون ہے، دونوں میں خیشوم میں آواز جاتی ہے، مگر ان کو اتنا قابو ہے کہ میم سے نکل کے نون کو آنے کے بیچ میں خیشوم سے آواز ہٹ جاتی ہے، خیشوم میں نہیں رہتی آواز۔ اور ہم لوگوں کی تو ایک جگہ، جیسے رحیم ہے تو رحیم میں تو میم بعد میں آ رہا ہے، مگر ہمارا رحیم سے ہی خیشوم میں آواز شروع ہو جاتی ہے ہماری، یا کی ادائیگی میں یا کی ایک ہی جگہ ادھر آخر میں میم ہے، یا ادا کرتے وقت ہی خیشوم میں آواز گھس جاتی ہے۔ تو ان کو تو اتنی مشق ہے کہ ادھر میم ہے ادھر نون ہے، اور بیچ میں آواز خیشوم میں نہیں جاتی، ان کے بیچ میں آواز فن ہے یہ، اسی لیے زندگیاں لگا دیتے ہیں لوگ اس میں۔ تو اور اسی طرح اور باریکیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی میرا بھی، میں 5 سال تک امامت کیا، خطابت کیا، تقریریں کرتا رہا، جلسے کرتا رہا، پھر حضرت سے تعلق ہوا، پھر ہردوئی میں تصحیح کیا۔ ہردوئی میں تصحیح کے بعد مفتی عبید صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ علی گڑھ جاؤ تو قاری الیاس صاحب کو سنا لینا، تو قاری الیاس صاحب کو جب سنایا تو میری کئی غلطیاں ہیں جو اس وقت دور ہوئی۔ جیسے میں بیجا قلقلہ کرتا تھا، میں پڑھتا تھا الحمد الحمد، تو یہ بیجا قلقلہ، انعمتا انعمتا، تو قاری الیاس صاحب کے پاس مشق ہوئی۔ تو میں کہتا ہوں میں تو امامت شروع کرنے کے 5 سال کے بعد میری یہ غلطیاں دور ہوئی ہیں۔ تو پھر ان کے پاس مشق کی کہ بھئی لام پہ زبان رکھ کے ہاں نکالو، الحمد انعمتا، تب جا کے بیجا قلقلہ دور ہوا۔ ایسی کئی غلطیاں، اور آج بھی پوری دور نہیں ہوئی۔ آج بھی میری سورہ فاتحہ کی پوری مشق نہیں ہوئی ابھی ان کے پاس، آدھے کے قریب اکثر چیزوں کی مشق ہوئی ہے، اور باقی اخیر کی 2-3 آیتوں کی مشق ابھی بھی میری نہیں ہوئی ہے۔
تو فن بہت اونچی چیز ہے. تو بہرحال بات سمیٹتا ہوں، بعد میں سے بات نکلے گی تو بات لمبی ہو رہی ہے کہ میں فیض العلوم میں پیدا ہوا، مگر مجھے ہردوئی جب اتنا بڑا ہونے کے بعد، جب پڑھانے کے بعد 5 سال ہردوئی گیا، تب مجھے جا کے پتا چلا کہ ہردوئی میں لوگ اچھی آواز میں اذان بھی دیتے ہیں اور اچھی آواز میں قرآن بھی پڑھتے ہیں. زیادہ تر فیض العلوم والے ہی ہیں، اس لیے سنا رہا ہوں. اس کے بعد مجھے وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ ہردوئی میں لوگ اچھی آواز سے قرآن بھی پڑھتے ہیں اور اچھی آواز سے اذان بھی دیتے ہیں. جس وقت میں گیا تھا تو اس وقت ایک داؤد افریقی تھے، تو حضرت اکثر ان کو بلاتے تھے تلاوت کے لیے، داؤد افریقی کو بلاؤ ہے، تو وہ قرآن شریف سناتے، بہت ماشاءاللہ بہترین. تو تجوید کے اہتمام کے ساتھ خوش الہانی کوئی منع نہیں ہے، لیکن خوش الہانی ہو اور قواعد تجوید کی خلاف ورزی ہو، یہ درست نہیں. اور حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو اصل تجوید حاصل کی ہے وہ ماہر فن قاری سے حاصل کی. قاری عبد الخالق صاحب سے فجر سے پہلے جا کر کے حضرت سہارنپور میں پڑھنے کے زمانے میں تہجد کے وقت میں جا کر کے حضرت ان سے پڑھتے تھے قرآن شریف. ایک ماہر فن قاری سے حضرت نے قرآن سیکھا ہے. باقی حضرت نے یہ جو عام لوگوں کے لیے ایک محنت کا ایک معیار مقرر کیا، یہ ایک ایسا تھا جیسے کوئی تعلیم کا ایک بنیادی کورس بنا دیا جائے کہ صاحب ہر آدمی سیکھ لے. تو تجوید کا بھی ایک بنیادی کورس چلایا حضرت نے کہ بھئی یہ بنیاد. تو حضرت نے کچھ چیزوں پہ بہت اپنی زور دیا، بہت توجہ دی، معروف پڑھنے پہ، صحت مخارج پہ. باقی میں اپنے دوستوں سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ منتہا نہیں ہے، یہ ابتدا کا سبق ہے جو حضرت نے ہم کو، اور حضرت نے اس میں جو کارنامہ انجام دیا وہ بہت غیر معمولی کارنامہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ فن میں بھی سیکھ نہیں سکا، مگر مجھے تھوڑا سا ذوق، شوق اور محبت ہے. اور ابھی بھی جو چیز میری غلطی کی معلوم ہوتی ہے میں اس کو صحیح کرتا رہتا ہوں. آج بھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ الف لام میم کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھنا ہو تو ایک ہی سانس میں الف لام میم اللہ پڑھنا صحیح نہیں ہے. اگر ایک ہی سانس میں پڑھ رہے ہیں یا تو وقف کرنا پڑے گا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اگر آپ ایک سانس میں پڑھ رہے ہیں تو پھر میم کے زبر کو آپ کو لفظ اللہ سے ملانا پڑے گا. الف لام میم اللہ تو مجھے خود نہیں معلوم تھا، برسوں نہیں معلوم تھا. تو بھائی آدمی طالب علم ہے، ہر وقت دونوں چیزیں جمع ہوں، قواعد کی پوری پابندی بھی ہو اور خوش الہانی کا بھی اہتمام ہو. اس کا بہترین نمونہ میں نے ہاسوٹ میں دیکھا. میں اور جگہوں پر مثلا بعض جگہوں پہ بہت اہتمام ہے ماشاءاللہ اور بہت اچھا نتیجہ ہے. 70 سے 80% تک طلبہ عمدہ پڑھتے ہیں، تجوید بھی اور خوش الہانی بھی. لیکن 20% میں کچھ کمیاں ایسی رہ جاتی ہیں جو ہم لوگوں کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی کہ بھئی ایک بچہ 2-3 سال پڑھے اور مخارج میں کوتاہی کے ساتھ مدرسے سے جائے، یہ ہم لوگوں کی طبیعت بالکل قبول نہیں کرتی. ہاں، اور خوش الہانی کو ہم یہیں پہ آ کے ہم یہ کہتے ہیں بھائی خوش الہانی کا درجہ دوسرا ہے. کم سے کم درجہ تو یہ ہو جانا ہی چاہیے کہ مخارج تو صحیح ہو جانے چاہیے. تو بہرحال لیکن ہاسوٹ میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ دونوں چیزیں بالکل مجتمع نظر آئے. تو میں اپنے متعلقہ اداروں میں، دوستوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہمارے پاس جہاں اس سلسلے میں توجہ کی تھوڑی کمی ہے وہاں توجہ کریں، لیکن قواعد کی خلاف ورزی بھی نہ ہو. مشق ایسی کرائیں کہ خوش الہانی بھی ہو، قواعد کی پابندی بھی ہو. اور فطری لہجہ ہر ایک کا اچھا ہے، جو بھی فطری لہجہ ہو، ایک ہی لہجہ کی کوئی پابندی ضروری نہیں ہے. تو بچے اپنا لہجہ اختیار کریں. اور اس میں جو حجازی لحن ہے وہ عمدہ ہے، اعلیٰ درجے کا، جس میں تصنع نہیں ہے، جس میں بناوٹ نہیں ہے، جس میں اکثر ائمہ حرم پڑھا کرتے ہیں. اس کو سنیں تو ہم کو اس سے بھی فائدہ ہوگا. اکثر ائمہ حرم جس لحن میں پڑھتے ہیں وہ لحن حجازی ہے، جس میں تصنع نہیں ہے، جس میں بناوٹ نہیں ہے، جس میں غیر ضروری ٹائم نہیں لگتا ہے، روانی کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے. اس روانی کے ساتھ ہی عمدگی ہو. اور ماشاءاللہ بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں. تو یہ میں خاص طور پر اساتذہ کرام کے لیے عرض کر رہا ہوں، طلباء کے لیے بھی، کیونکہ بعض وقت ہم لوگ ایک پہلو پر زیادہ زور سے
جو دوسرے پہلو میں کمی رہ جا رہی ہے. ذمہ داران بھی چاہتے ہیں مگر بعض اوقات اساتذہ کا ذہن تیار نہیں ہے اس کے لیے. تو بھائی اور میں اپنے ادارے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ایک خاص نہج چلا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بعض وقت ہمارے بھی اساتذہ وغیرہ کا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھیے فن کو بھی حاصل کریں, ہم خود بھی کوشش میں رہیں کہ ہم کو فن کی مناسبت, فن سے مناسبت ہو اور واقفیت ہو اور دونوں چیزیں جمع ہوں, صحت اور تجوید بھی ہو اور خوش الحانی بھی ہو. اگر دونوں میں سے ایک کی ترجیح کا مسئلہ آئے تو قواعد تجوید مقدم ہے, خوش الحانی مقدم نہیں ہے. ویسی خوش الحانی کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو قواعد تجوید کی خلاف ورزی کے ساتھ ہو. تو یہ باتیں بچوں بچیوں سب کے لیے کام کی ہیں, میں نے عرض کر دی ہیں اور میں خود محتاج ہوں ان باتوں کا. اور بھائی ایک بات اس وقت ذہن میں آئی کہ کیا سناؤں آپ کے سامنے, تو باتیں تو بہت ساری ہیں. چند دنوں پہلے ایک بات ہے جس کے اوپر ہم نے زیادہ گفتگو کی مگر درمیان میں میرے ذہن میں رہی بھی نہیں, پھر ابھی یاد آیا تو میں نے سوچا آج اسی عنوان پہ کچھ بات عرض کروں کہ یہ جلسہ بھی معاشرے کی اصلاح کے عنوان سے ہوتا ہے. معاشرے میں بہت ساری رسومات ہیں ہمارے. رسم کس کو کہتے ہیں بھائی؟ رسم کی تعریف ہے التزام ما لا یلزم. ایسی چیز جو لازم نہیں ہے اس کو لازم بنا لیا جائے, اس کو کہتے ہیں رسم. اور اس میں ایک قید کا اضافہ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں بدعت. وہ قید ہے فی الدین. التزام ما لا یلزم عام زندگی میں ہے تو اس کو کہیں گے رسم رسومات, اور التزام ما لا یلزم فی الدین ہو جائے یعنی دین میں کوئی ایسی چیز کو جو لازم نہیں ہے لوگ لازمی بنا لیں تو اس کو کہا جائے گا بدعت. اگر فی الدین کی قید نہیں ہے تو رسم ہے, اور فی الدین بھی ہے اگر تو یعنی دین کا حصہ بنا لیا اس کو تو پھر وہ بدعت کا درجہ اختیار کرتی ہے وہ چیز. ہمارے معاشرے میں بہت سی رسومات ہیں, اس میں سے ایک رسم کا نام ہی رسم ہے. اس میں سے ایک رسم کا نام ہی رسم ہے. کیا ہے بھائی؟ بچوں کا رسم ہو رہا ہے, رسم کر رہے ہیں, یعنی یہ کہ رشتہ طے کر رہے ہیں. رشتہ طے کرنے کے لیے مسلمان کی زبان ہی کافی ہے, زبان سے وعدہ کر لینا کافی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے باضابطہ ایک تقریب ہوتی ہے اور اس کے لیے کچھ تکلفات اور رسومات کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہم لوگ پہلے سے بھی اس سے منع کرتے تھے, اس وجہ سے منع کرتے تھے کہ یہ رسم ہے, یعنی ایک ایسی چیز ہے جو ضروری نہیں ہے اور اس کو ضروری بنانے سے لوگوں پہ بوجھ پڑتا ہے کہ بھئی آدمیوں کی دعوت کرو, چاہے 50 آدمیوں کی کرو چاہے 100 آدمیوں کی کرو. اب آج کل تو اور رسمیں جو ہیں بعض لوگوں کے لیے چھوٹی, بعض وقت چھوٹی رہتی ہیں, بعض وقت بڑی ہو جاتی ہیں. جیسے آج کل بعض لوگ تو چھوٹا رسم کر رہے ہیں تو غریب آدمی کا رسم 50 آدمی کا ہو رہا, اور باقی جو مالدار ہیں وہ تو 500 آدمیوں کا کو دعوت دے کے رسم کر رہے ہیں. تو مالدار آدمی تو شوق سے کر لیتا ہے مگر جو مڈل کلاس اور متوسط طبقہ ہے وہ پیس جاتا ہے, وہ کہاں سے کرے گا, اور نہیں کرے گا تو معاشرے میں معمولی سمجھا جاتا ہے اس کو. اس وجہ سے ہم لوگ تو پہلے سے بھی منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایک غیر ضروری چیز ہے, لڑکی والوں پہ بوجھ پڑتا ہے, اس کی وجہ سے ایک دعوت کا بوجھ ان کے اوپر آپ خامخواہ ڈالتے ہیں, اس لیے ہم منع کرتے تھے اور واقعی منع کرنا ہی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مزید کچھ قباحتیں اور خرابیاں اب ایسی ہیں ہمارے سامنے کہ اگر آپ ان کے اوپر توجہ کریں گے تو یہ موضوع خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اس کو زیر بحث لانے کی ضرورت ہے. چنانچہ ایک موقع پر میں کھانے پہ تھا اور بعض نوجوان علماء تھے, میں نے ان کے سامنے یہ پہلو رکھے تو ان نوجوان علماء نے کہا کہ واقعی ہم لوگ اس پہلو سے تو بات ہم لوگوں کے علم میں نہیں آئی تھی اور واقعی بہت قابل فکر بات ہے یہ. پہلی بات تو وہی جو میں نے عرض کی کہ بھائی لڑکی والوں پر بوجھ ڈالنا, اس سے احتیاط ضروری ہے. آج کل لوگ نکاح کون سا سنت کے مطابق ہے بھائی, میں ایک معیار دیتا ہوں اس سلسلے میں, کون سا نکاح سنت کے مطابق ہے, کیسے جانچیں گے, کیسے پہچانیں گے کہ بھائی یہ نکاح سنت کے مطابق ہے, یہ شادی شرعی ہے, کیسے معلوم ہوگا؟ تو صاحب مسجد میں ہو گیا تو صاحب شرعی شادی ہے, یا کوئی مولانا آ گئے تو صاحب شرعی شادی ہے, یا بیان ہو گیا کسی کا تو شرعی شادی ہے, یا کوئی حضرت تشریف لے آئے تو پھر اور پکی شرعی شادی ہے. میں کہتا ہوں کوئی معیار نہیں ہے اس میں سے. مسجد بھی مستحب ہے, واجب نہیں ہے کوئی. شادی شرعی اور اسلامی ہے, اس کو جانچنے کا معیار
میں آپ سے بہت کھرا معیار عرض کر رہا ہوں آپ سے میں، جس شادی میں لڑکی والوں پر جتنا کم بوجھ ڈالا گیا وہ اتنی سنت کے مطابق ہے، اور جتنا بوجھ ڈالا گیا اتنی سنت کے خلاف ہے۔ جس شادی میں اس کا اہتمام نہیں ہے، تو چاہے مسجد میں ہو، چاہے کوئی مولانا آئے، چاہے کوئی حضرت آئے، چاہے کسی کا بیان ہو، چاہے کسی کی دعا ہو، دینداروں کا فیشن ہے یہ۔ اس سے شادی شرعی نہیں ہوتی، اس سے شادی سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ اس کو جانچنے کا معیار یہ لڑکی والوں پہ کتنا بوجھ ڈالا آپ نے، جتنا آپ نے ان کے اوپر بوجھ کم ڈالا اتنی آپ نے سنت کے مطابق شادی کی، چاہے وہ مسجد میں ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، چاہے مولانا آئے ہو نہ آئے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جتنا آپ نے ان کے اوپر بوجھ ڈالا اتنی آپ نے ہندوانہ شادی کی ہے، آپ نے ہندوانہ شادی کی۔ آج ہماری شادیوں میں خطبہ نکاح تو اسلام کا ہے، باقی ہماری شادیاں ہندوانہ طور طریقے کے اوپر ہیں مکمل۔ بہت سے لوگ اور بہت سی بحثیں کرتے ہیں، بھائی اتنی سختی کئی کو، شادی کے کھانے میں سختی کئی کو، فلاں چیز میں سختی کئی کو، مگر خاص طور پر اہل علم سے اور اہل دین سے عرض کر رہا ہوں کہ اصل جو معیار دے رہا ہوں میں اس معیار پہ ناپ لو، باقی آپ 2 دن نہیں 4 دن کھانا کھلاؤ۔ زیادہ بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں مولانا بہت سخت ہیں، فلاں کا فتویٰ ہے، فلاں حدیث ہے، فلاں روایت ہے۔ آپ کو میں جو معیار دے رہا ہوں وہ بالکل 100% کھرا معیار دے رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ ضرور شادی کے دن بھی 1000 کو کھلاؤ، ولیمے کے دن بھی 1000 کو کھلاؤ۔ سوال اصل میں یہ ہے کہ خرچ کا بوجھ کس کے اوپر ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ جائز کو ناجائز بول رہے ہیں، حلال کو حرام بول رہے ہیں، مباح کو ممنوع قرار دے رہے ہیں، جائز خواہشات سے بھی منع کر دے رہے ہیں، اتنی سختی کئی کو، اتنا رکھا پن کئی کو۔ تو اصل جو معیار میں دے رہا ہوں اس معیار پہ رکھ کے آپ 1 نہیں 10 کر لو، آپ میں منع نہیں کرتا، 10 کر لو آپ۔ سوال اصل میں یہ ہے، جو چیز اصل جانچنے اور پرکھنے کی ہے وہ یہ ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی آج بھی سعودیہ عربیہ میں اور عرب ملک میں لڑکی والا اپنی جیب کا 1 ریال نہیں خرچ کرتا شادی میں، 1 ریال نہیں خرچ کرتا۔ بعض لوگ جو وہاں کی کچھ زندگی عادی دیکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ آ کے یہ بولتے ہیں نہیں وہاں بھی بہت دعوتاں کرتے، شادی کے دن بھی کرتے، پہلے بھی کرتے۔ جی ہاں ضرور کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 10,000 ریال مہر کم سے کم، 50,000 ریال مہر، 1 لاکھ ریال مہر، 2 لاکھ ریال، 5 لاکھ ریال مہر۔ کب ادھار؟ شادی کی مجلس میں بیٹھ کے بحث ہوگی دینار شرعی ہے کہ دینار سرخ ہے؟ جی نہیں، پیشگی پہنچا دینا پڑتا ہے نقد، آپ کو پیشگی آپ کو نقد پہنچا دینا پڑتا ہے مہر، اور مہر معمولی نہیں ہوتا، مہر تگڑا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا خود مہر لے لو، حضرت فاطمہ کا مہر جو ہے ابھی کچھ دنوں پہلے تو ہم نے اپنے بچے کے نکاح میں بھی 66,000 کچھ دیا تھا، اب تو چاندی کی قیمت کچھ کم ہو گئی، لیکن چاندی اور سونے کی قیمت میں جو ڈفرنس اب ہو گیا ہے وہ پہلے نہیں تھا، اتنا کم تھا ڈفرنس۔ اگر وہ ڈفرنس نکال کے حضرت فاطمہ کے مہر کا حساب کیا جائے تو کئی لاکھ روپے کا مہر بنے گا۔ اب چونکہ چاندی بہت کم قیمت کی ہو گئی ہے تو اب اس کم قیمت کے زمانے میں بھی 60-70 ہزار روپے کے آس پاس، اور یہ جو سونے چاندی میں اتنا ڈفرنس ہے یہ اس زمانے میں نہیں تھا، یہ ڈفرنس بہت کم تھا اس زمانے میں۔ اگر آپ اس کو نکال کے کیلکولیشن کریں گے اور حساب کریں گے تو کئی لاکھ روپے کا مہر بنے گا، اور وہ بھی حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی اتنا مہر تھا۔
حضرت علی کے پاس رکھنے کے لیے گھر نہیں تھا، مہر دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، تو زرہ بیچ کے آدھا مہر دیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اب ویسے وہاں پر جو ہے عورتوں کی طرف سے مطالبات میں بہت حد سے تجاوز سے خرابیاں بھی ہیں، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ خود شریعت کی نظر میں مہر صرف برائے نام چیز نہیں ہے، مہر معقول ہوتا ہے. تو آج بھی عرب میں ہوتا یہ ہے کہ وہ معقول مہر کی جو رقم ملتی ہے اس رقم میں سے لڑکی والے پورے کام کر کے پھر پیسے کی بڑی مقدار بچاتے ہیں. 50,000 ریال مہر وصول کر کے 10-20 ہزار کی دعوتیں آوتیں کپڑے اپڑے شوقاں سوپ کر لے کے 30,000 ریال بچا کے رکھتے ہیں. اپنی جیب کا 1 ریال بھی نہیں خرچ کرتے، اپنی جیب کا 1 ریال بھی نہیں خرچ کرتے. تو میرے دوستو، اصل تو بنیادی چیز یہی ہے، رسم سے کیا، اس سے پہلے لڑکی دیکھنے سے کے لیے جانے سے لے کر لڑکی دیکھنے گئے، پھر اس کو دکھانے گئے، اس کو دکھانے گئے، پھر اس کے بعد رسم کا مرحلہ آ گیا تو 50، 100، 200 آدمیوں کی دعوت، آپ اس سے لے کر کے پھر شادی کے بعد بھی رسمیں ہیں. اور بعض بے حیا تو ایسے ہیں کہ پہلی اولاد کا خرچہ بھی سسرال والوں پہ ڈالتے ہیں، اتنے بے حیا. میرے دوستو، حضرت مولانا سجاد صاحب کی ایک بات سناؤں گا آپ کو. حضرت مولانا سجاد صاحب نے فرمایا تھا کہ بہت سی غیر مسلم مگر بہت پڑھی لکھی اچھے گھرانوں کی لڑکیاں ہم سے رابطہ رکھتی ہیں. وہ لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ اس ملک کے مسلمان اور چیزوں میں تو خرابیاں اپنی جگہ رہنے دو ان کی، اگر صرف شادی کے معاملے میں بھی مسلمان رہتے تو لاکھوں لڑکیاں اسلام کے دامن میں آ جاتی. مگر میں کہتا ہوں وہ اسلام کے دامن میں کیا پناہ لیں گی، ہماری ہزاروں جا کے غیروں کی گود میں بیٹھ رہی. یہ اسلام نہیں ہے ہمارا. ہم بہت کھلے دل سے قبول کریں ہم اس بات کو کہ ہم نماز داڑھی ٹوپی کے تو مسلمان ہو گئے، شادی میں مسلمان نہیں ہیں ابھی. ہم خالی خطبے سے مسلمان نہیں ہوں گے. تو بہرحال اصل بنیادی چیز تو وہ ہے. اس وجہ سے جو بھی حالات کے اعتبار سے ہر ایک کو ایک ہی مشورہ نہیں دیا جاتا، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی شادی کرنے سے پہلے جس سے ہو اپنا دینی تعلق اس کے سامنے حالات رکھ کے مشورہ لو اور اس کے مطابق عمل کرو. تو بہرحال بنیادی چیز تو وہی ہے. اور رسم سے بھی ہم لوگ بنیادی طور پہ اسی لیے روکتے ہیں کہ بھائی لڑکی والوں پہ کسی قسم کا بوجھ ہم کو نہیں ڈالنا ہے. لیکن جو خرابیاں اور میں اس وقت ذکر کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ دیکھو، رسم کرنے سے میاں لڑکے اور لڑکی کے درمیان شرعی اعتبار سے کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا. اس لیے ان کا ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے سے بات کرنا جائز نہیں ہے. لیکن بہت سی جگہوں پہ رسم ہوتا ہے تو رسم ہونے کے بعد لڑکا لڑکی کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں، بیٹھیں، باتیں کریں. اور اس سے بھی کم درجے میں یہ ہوتا ہے کہ فون پر گفتگو کی اجازت دے دی جاتی ہے لڑکے لڑکی کو. یہ شرعاً ناجائز ہے. یہاں بچیاں بھی سن رہی ہیں. ان کے عالمہ بننے کا مقصد خالی سند لینا نہیں ہے، دین کی اشاعت ہے، رسموں کو ختم کرنا ہے. اور اگر وہ اپنے گھروں میں بات چیت میں اور ایسے معاملات میں وہ ان چیزوں کو اچھے انداز سے سلیقے کے ساتھ پیش کریں گی تو معاشرے میں بہت صالح انقلاب آ سکتا ہے. کہ بھئی اس کی وجہ سے لڑکے لڑکی میں کچھ نہیں ہوتا، ناجائز ہے بالکل. اور ویسے میں رسم سے بھی مصلحتوں کی وجہ سے بھی منع کرتا ہوں اکثر، کیونکہ بہت سے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں. مثلا ایک رسم ہوا اور رسم ہونے کے بعد لڑکا برطانیہ چلا گیا. جانے کے بعد اس کی کارروائی نہیں ہو رہی تو 1 سال گزر گیا، 2 سال، 3 سال. لڑکی والے آگے بار بار ہم سے مشورہ کر رہے ہیں کیا کرنا، آخر کب تک انتظار کرنا. اب اگر رسم توڑے تو بھی ایک داغ ہے، لڑکے سے زیادہ لڑکی کے اوپر داغ ہے. کئی کو رسم ٹوٹا بھائی تو کرو کئی کو بھائی ایسا رسم.
اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بہتر تو بات یہ ہے کہ بول دو کہ بھائی یہ مسلمان کی زبان ہے، یہ طے ہے انشاءاللہ، باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب شادی کرنا ہے کر دیں گے، کوئی رکاوٹ نہ ہو تو جلد سے جلد ہی کر دو، اور رکاوٹ ہے تو ٹھیک ہے بھائی، بات طے ہے، زبان دے دی ہم نے، اور مسلمان کو ہونا چاہیے زبان کا پختہ۔ تو مصلحتوں کے بھی خلاف ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات چیت یہ ناجائز ہے۔ بعض وقت ایسا ہوا کہ یہ بات چیتیں چلتی رہی، پھر رسم کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، اور مختلف وجوہات سے ٹوٹتا ہے، وہی ایک وجہ نہیں جو میں نے بیان کی، خود دونوں کی رائے بدل جاتی ہے بعض اوقات، دونوں میں سے ایک کی رائے بدل جاتی ہے بعض اوقات، کچھ باتیں اور سامنے آ جاتی ہیں، نہیں بھائی ہم کو نہیں کرنا ہے اب، تو ایک داغ دھبا لگ گیا خامخواہ۔ اس لیے جب طے ہو جائے جلدی کر دو۔ اب بعض اوقات ان باتوں کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹنے کے بعد دوسری جگہ رشتے میں بھی مسائل ہوتے ہیں، رشتہ ہو گیا تو شوہر پوچھتا ہے بھائی تم بات کرتے تھے فلاں سے؟ تو ہاں بات کرتی تھی میں، تو آپ بتائیے شوہر کو بہت اچھا لگے گا؟ یہ اس کو کتنا ناگوار ہوگا، اس کی غیرت کے خلاف ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک سال تک بات کرتے رہے تو بات تو کوئی عام بات چیت کی طرح تو بات چیت نہیں ہوتی ہے، رسم ہو گیا یہ سمجھ کر کے ایسے بات کرتے ہیں جیسے میاں بیوی بات کرتے ہیں، تو یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے، حیا کے خلاف بات ہے۔ اب اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض لوگ جو ہیں اس سے بھی زیادہ اجازت دے رہے ہیں، مثلا ساتھ جانے کی اجازت دے رہے ہیں، گاڑی پہ بٹھا کے لے جاؤ، ہوٹل کو لے جاؤ، پارک کو لے جاؤ۔ بھائی دیکھو اللہ کا قانون ہے، آپ دو بول دیجئے، دو گواہوں کے سامنے بول دیجئے، جو حرام ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ آپ مذاق میں بولیے تو بھی ہو جائے گا، نکاح ایسی چیز ہے، مذاق میں بھی بولو کہ نکاح میں دیا، دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، اور گواہوں کو بول کے لانا ضروری نہیں ہے کہ صاحب آپ آئیے، حافظ صاحب آپ گواہ ہیں، مولانا آپ آئیے آپ گواہ ہیں، یہ بھی بول کے لانا ضروری نہیں ہے۔ ایک نے کہا نکاح میں دیا، دوسرے نے کہا قبول کیا، اور دو آدمیوں نے سن لیا، ختم ہو گئی گواہی۔ قاضی صاحب کے پاس نام لکھنا ضروری نہیں ہے، گواہ بول کے لانا ضروری نہیں ہے، دو آدمیوں نے اس ایجاب و قبول کو سن لیا، چاہے مذاق میں بولو چاہے سنجیدگی سے بولو، نکاح ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے اتنا آسان رکھا، یہ دو گواہوں کے سامنے بولو، حرام حلال ہو جائے گا، یہ نہیں بولو گے تو وہ حلال نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اس لڑکی کا اس کے ساتھ جانا پھرنا گھومنا قطعاً جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے، بالکل بالکل ناجائز اور حرام۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے اب ایک دو نہیں کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، مگر کیا کریں کہ معاشرے کی ضرورت کی وجہ سے عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ اس سے بھی بہت آگے کے معاملات بکثرت پیش آ رہے ہیں رسم کے بعد، اور ایسے ایک نہیں بہت، بلکہ آپ جو ہم لوگوں تک پہنچے تو کسی خاص ضرورت سے پہنچے، آپ اگر معاشرے کے اندر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو بہت بڑی تعداد نظر آئے گی ایسے معاملات کی کہ جہاں رسم کے بعد دونوں میں کوئی قسم کی کمی باقی نہیں رہی اور دونوں نے تعلقات قائم کر لی۔ کچھ دنوں پہلے 2-4 مہینے پہلے جب سے میں نے یہ کہنا شروع کیا ہوا یہی تھا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان نے کھٹکا مارا تو میں باہر گیا تو اور لوگ تھے، میں جلدی میں تھا، تو اس نے کہا کہ مولانا میرا رسم ہوا تھا، رسم ٹوٹ گیا، کیا کفارہ دینا ہے؟ تو میں نے کہا رسم ٹوٹنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے بھائی، رسم تھا ٹوٹ گیا، تمہارا ہو گیا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں آیا اور میں بہت جلدی میں تھا تو بغیر کسی تمہید کے میں نے فٹافٹ سوال شروع کیا اس سے، میں نے کہا کیوں، کیا رسم کے بعد بات چیت کرتے تھے؟ ہاں کرتے تھے۔ پھرتے ساتھ پھرتے گھومتے تھے؟ ہاں پھرتے گھومتے تھے۔ اس سے آگے بھی تعلقات قائم ہو گئے تھے؟ ہاں تعلقات قائم۔ بس جیسے میرے سوال کیے اس نے فوری جواب دیتا رہا، وہ فٹ فٹ، تعلقات قائم؟ ہاں تعلقات قائم۔ میں نے کہا کچھ نہیں، زنا ہے، حرام ہے، بدکاری ہے، توبہ کرو اللہ سے، کفارہ کیا ہے اس کا؟ اور میں ایک اہم بات یہ عرض کروں کہ اس کا گناہ بچوں سے زیادہ ماں باپ پہ ہے، بہت توجہ کریں سرپرست، اس کی پوری ذمہ داری سرپرستوں پہ ہے، بچوں سے زیادہ اللہ کے نزدیک ماں باپ قصوروار ہیں، سرپرست قصوروار ہیں، کیونکہ ایسے معاملے جب ہمارے سامنے ایک نہیں آتے ہیں تو ان بچوں کی کیفیت سے اندازہ ہوتا ہے
کہ اگر ہم لوگ رسم کر کے ان کو یہ سگنل نہ دیتے تو وہ بچے کبھی وہ غلطی نہ کرتے. اچھا، اگر ان دونوں کا رشتہ ہو گیا، سمجھیے بعد میں شادی ہو گئی، فرض کیجئے کہ نہیں، ٹوٹنے کی کوئی نوبت نہیں آئی، کفارہ پوچھنے کی کوئی نوبت نہیں آئی، اور رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، تب بھی آپ بتائیے کہ اس پاکیزہ جوڑے کو آپ نے اپنی رسم کے ذریعے گندا کیا. ان بچوں کی جو اولاد ہوگی تو یوں سمجھیے کہ ان کے ماں باپ کو آپ نے نکاح سے پہلے زنا میں آپ نے مبتلا کیا. فرض کرو شادی ہو گئی، مگر یہ ایک ایسے لڑکے لڑکی کی شادی ہے جنہوں نے اپنی شادی سے پہلے زنا کیا ہے. یہ ایسا جوڑا ہے جس نے نکاح سے پہلے بدکاری کی ہے. فرض کرو نکاح ہو گیا، وہیں پہ مان لیتے ہیں ہم کہ کوئی پرابلم نہیں پیش آیا، کوئی رشتہ نہیں ٹوٹا، کچھ نہیں ہوا، ہو گیا نکاح، انہی دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا، تب بھی یہ وہ جوڑا ہے جس نے نکاح سے پہلے بدکاری کی ہے. اور اگر وہاں نہیں ہوا اور دوسری جگہ ہوا تو اس کی خرابی تو آپ کے سامنے ہے کہ بھئی کتنی خرابی، کتنی بری بات. اور ویسے شریعت کی نظر میں بعد میں نکاح ہو یا نہ ہو، بدکاری کے گناہ میں کوئی فرق نہیں ہے شریعت کی نظر. مجھے افسوس ہے کہ بعض دیندار گھرانوں میں بھی یہ معمولات ہیں، اور بہت دور نہیں، بہت نزدیک کے لوگ بھی ہم سے ناراض ہیں ایسی چیزوں میں. یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب بڑا تشدد ہے، بڑا رکھاپن ہے، بڑی سختی ہے صاحب. بہت دنیا میں کوئی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ کے نزدیک تو سارے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت کے روز سوائے متقیوں کے. میرے دوستو، برائیاں عام ہو رہی ہیں اور ہم لوگ نہیں بولتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے. یہی ہے نہی عن المنکر کا کام. نہی عن المنکر یہ نہیں کہ آدمی جلسے ہی کرے، بہت بڑے بڑے تقریریں ہی کرے. آدمی اپنے معاشرے میں، اپنے دائرے میں، اپنے گھر میں، اپنے حلقے میں آدمی جب ان برائیوں کو دیکھے تو ان برائیوں کے متعلق بولے، بتائے، طریقہ اچھا اختیار کرے، مگر کام ضرور کرے، کام ضرور. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو میرے دوستو بہت قابل توجہ ہے، خاص طور پر علماء، ائمہ، خطباء جو دین کی بات پہنچاتے ہیں، وہ اگر اس عنوان پر اچھے انداز سے گفتگو کیجئے، مگر آپ اس عنوان کو جتنا واضح کرنا ہے امت کی ضرورت کے اعتبار سے واضح کرتے ہوئے کیجئے، اچھے انداز میں کیجئے، مگر آپ اس کو امت کے سامنے واضح کیجئے، کیونکہ یہ بہت بڑی خرابی ہے، اور ایسی خرابی ہے جس کو ہم لائسنس دے رہے ہیں، جس کو ہم بڑوں کی سرپرستی میں کر رہے ہیں، اور جس کی ذمہ داری بڑوں کے اوپر آ رہی ہے، اور ہمارا معاشرہ ان خرابیوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. بس انہی گزارشات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. دعا فرمائے.